لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے عزیز ساتھیو، گزشتہ مرتبہ ہم نے وحی کے متعلق سنا، وحی کے معنی سنا، وحی کی قسمیں، اس کے طریقے اور جو 2 مشہور طریقے کہ گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح مسلسل جو آواز، وحی کی جو شکل ایک ہوتی تھی، اور دوسرا طریقہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے. یہ 2 طریقے مشہور تھے. زیادہ تر ان 2 طریقوں کی صورت میں وحی نازل ہوا کرتی تھی. اس کے بعد ہم نے سنا کہ سب سے آخری وحی جو نازل ہوئی وہ پھر قرآن کریم کی جو مکی اور مدنی صورتیں، مکی کس کو کہا جاتا ہے، مدنی کس کو کہا جاتا ہے، یہ سنا. اب ہمارے سامنے جو ابھی قرآن کریم کا جو نسخہ ہے بائدین کی شکل میں، جیل کی شکل میں، یہ کس طرح ہوا؟ قرآن کریم کو جمع کیسے کیا گیا ہے؟ بین الدفتین، 2 پٹھوں کے درمیان، یہ اوپر کا پٹھا اور نیچے کا پٹھا، 2 پٹھوں کے درمیان قرآن کریم کو جمع کیسے کیا گیا؟ اس کی ترتیب کیا ہوئی؟ انشاءاللہ اس کے متعلق آج ہم سنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی. کبھی تو 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی ایک چھوٹی سی پوری سورت، کبھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو اور جتنی وحی نازل ہوئی تھی، کچھ صحابہ تھے جس کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے. 42 تک مفسرین نے ان کی تعداد لکھی ہے کہ 42 صحابہ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو نازل ہوتی تھی قرآن کریم کو لکھنے کا کام کرتے تھے. اس میں سے مشہور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 11 ہے یا 7 ہے. 4 خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ 4 خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، یہ بھی کاتبین وحی میں سے تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کاتبین وحی میں سے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث ابن اکرمہ، اور اس طرح 7 نام 42 تک تعداد بتاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وحی نازل ہوتی، جون سا بھی آیا، جون سا بھی ٹکڑا، جون سی بھی صورت، فوراً اس کاتبین وحی کو بلا کر لکھوا لیتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی زبان کو حرکت دیتے تاکہ وہ جو حصہ جتنا نازل ہوا ہے وہ یاد ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت نے آیت کریمہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمانا اور آپ کو یاد کروانا یہ ہمارے ذمہ ہے. آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیں، اپنے آپ کو بوجھ مت سمجھیں، اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، اس کا الگ بوجھ. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے ران کے اوپر تھا، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو وحی کا بوجھ اتنا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ران کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی اتنا بوجھ ہوا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے. جو حصہ پڑھا جاتا اس کو حرکت دیتے، بار بار دہراتے تاکہ مجھے یاد ہو جائے، کہیں وہ حصہ میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ رب العزت نے منع کیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کو پروانا اور آپ کو دہرانا
سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر آپ سے اس کی تفسیر کروانا، آپ سے لوگوں کو اس کے متعلق سمجھانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اپنے اوپر بوجھ مت ڈالیے، آپ خاموش رہیے۔ تو وحی جب نازل ہوتی تھی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلا کر لکھوا دیتے۔ پھر جو جتنی بھی آیت نازل ہوئی وہ حصہ کس پر لکھتے تھے؟ تو مفسرین نے بتایا کہ اس وقت کاغذات بھی تھے لیکن بہت کم تھے، کاغذ کی شکل بھی بہت کم تھے، اس پر بھی لکھا جاتا تھا۔ زیادہ تر جو لکھا جاتا تھا کہ اونٹوں کی ہڈیوں پر، کہ اونٹ کی کوہان کی جو ہڈی ہوتی اس کے اوپر لکھتے تھے، درختوں کی چھالوں پر لکھ لیتے تھے۔ بڑے بڑے درخت ہوتے اس کے درختوں کی چھالوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر قرآن کریم کو لکھا جاتا ہے۔ پھر جو حصہ لکھا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے۔ اس طرح کرتے کرتے پورا قرآن کریم نازل لکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا ہے، لیکن ابھی جو شکل ہے بائننگ کی شکل جو دو پٹھوں کے درمیان اس شکل میں نہیں تھا۔ ایک بات اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ قرآن کریم کے لکھنے کے زمانے تین ہوئی، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ یہ تین زمانوں کے اندر قرآن کریم کو لکھا گیا۔ فرق اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کریم لکھا گیا وہ الگ الگ تھا، پٹھوں کے اوپر، کاغذات کے اوپر تھا، ہڈیوں کے اوپر تھا، چمڑوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا، اور پتھروں کی لکیروں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا، اور الگ الگ تھا، ایک جگہ جمع نہیں تھا، ترتیب وار نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ترتیب نہیں لکھوایا، اس لیے کہ وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ آخری زمانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی، تو کئی اگر جمع کروا دیتے تو پھر وحی آتی تو دوسرے آیت لکھنا پڑتی، اور بعض آیتیں اور بعض احکام ایسے ہوتے تھے اس کے مطابق اللہ نے پہلے حکم نازل کیا، پھر بعد میں دوسری آیتوں کو لا کر جو پہلی آیت میں جو احکام تھے اللہ نے اس کو منسوخ کروا دیا کہ وہ پہلے والا حکم نہیں، اب یہ آیت آئی تو وہ پہلے والے آیت کا نکال دو، ختم کر دو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک جگہ ایک جلد کے اندر اس کو جمع نہیں کروایا تھا۔ تو پہلا زمانہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم پورا لکھا گیا تھا، لیکن اس طرح الگ الگ شکلوں میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی قرآن کریم کو جمع کیا گیا، اس میں بھی ترتیب نہیں تھا۔ فرق اتنا ہے کہ اس میں سورتوں کی ترتیب کے مطابق نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو جمع کر کے ایک دھاگے کے اندر سب کو پیرو دیا تھا، باندھ دیا تھا، تاکہ سب جو حصے متفرق نہ ہو جائے۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہمارے جان میں جو شکل ہے، اس شکل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں، پورے 12,000 صحابہ کی موجودگی میں پورا قرآن کریم کو تیار کروایا تھا۔ تو ہم پہلی بات پر آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ جو کاتبین وحی تھے اس سے آپ لکھوا لیتے تھے کہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتبین وحی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے پاس لکھوایا کرتے تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ اس طرح کرتے کرتے پورے 23 سال کے عرصے کے اندر پورا قرآن کریم نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کریم کو لکھوا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ قرآن کریم جو لکھوایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں تھا، پتوں کی شکل میں، پتھروں کی شکل میں صورتیں لکھی ہوئی تھی، آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے، جب ان کو امیر بنایا جاتا ہے، خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع کر دیا، نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ مسیلمہ ابن کذاب، یہ سب دعویٰ جو نبوت کا اس نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے صحابہ کو اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ اب قرآن کریم کی حفاظت کے بہت سارے طریقے، سب سے جو طریقہ قرآن کریم کی حفاظت کا حفظ کے اوپر، اور وہ کے اندر لکھنا پڑھنا وہ لوگ بہت کم جانتے تھے۔ حفظ کے ان کی یادداشت بہت تیز ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کے پاس جو گورے ہوتے تھے، گورے کے نسب ناموں کو یاد رہتے تھے۔
یہ گورا، اس سے پہلے اس کے باپ جو گورا تھا وہ اس سے پہلے تھا، اس سے پہلے تھا، اس طرح ان کے پاس اور قرآن ایک عربی زبان ایسی ہے کہ گورے کے لیے 100 سے زیادہ نام ہیں، اونٹ کے بھی کئی نام آتے ہیں۔ تو عرب حضرات ایسے تھے اور کئی ہزار اشعار عربی کے اندر ان کو زبانی یاد ہوتی ہیں، ایسے اللہ نے ان کو ذہانت ایسی یادداشت دی تھی۔ تو سب سے زیادہ تو جو قرآن کریم کی حفاظت جو شروع میں کی گئی حفظ پر سینہ بسینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی نازل ہوتی صحابہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کو اس آیت کو پڑھ کر سنا دیتے، صحابہ اس کو حفظ یاد کر لیتے اور لکھ بھی لیتے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے بہت سارے صحابہ نے تو پورا قرآن کریم لکھ بھی لیا تھا اور حفظ بھی ہو گئے تھے، اور بہت سارے کے پاس پورا قرآن کریم لکھا ہوا بھی ہوتا تھا۔ تو صاحب شروع میں جو قرآن کریم کی حفاظت جو کی گئی حفظ کے اوپر یادداشت، عربوں کی یادداشت بہت تیز ہوا کرتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوئے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کے لیے جنگ کی یمامہ ایک جگہ پر جنگ ہوئی، مسیلمہ کذاب۔ تو اس کے اندر جو صحابہ تھے اس میں اکثر جو صحابہ حفاظ کرام تھے اور قرائے کرام 700 کی تعداد بتائی جاتی ہے وہ شہید ہو گئے۔ 700 صحابہ جو حافظ قرآن تھے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اتنی بڑی تعداد حفاظ کی شہید ہو گئی، اگر اس طرح آگے بھی جنگیں ہوتی رہی اور اس میں قرائے کرام اور حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم کا بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے گا، حافظ قرآن ختم ہو جائیں گے۔ تو ان پہ اس بات کا خدشہ ہوا، اب اس کا کیا کیا جائے؟ فوراً وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کے سامنے درخواست کی کہ امیر المؤمنین جھوٹے دعوے دار جن کے سامنے ہم نے جنگ کی اس میں 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے اور وہ سارے حافظ قرآن اور قرائے کرام تھے، اور مجھے یہ بات کا ڈر ہے کہ اس طرح اگر صحابہ حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو قرآن کا بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے گا، تو آپ یہ کیجئے کہ قرآن کریم کو جمع کروا دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اس کو جمع نہیں کروایا، ترتیب بار نہیں لکھوایا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار اصرار کرتے رہے، بار بار حضرت ابوبکر کو کہتے رہے کہ آپ یہ کام کر دیجئے، یہ بہتر ہے، اس کام میں خیر ہے، اس کام میں خیر ہے، بہتری ہے، بار بار سمجھاتے رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کو کھول دیا، شرع صدر ان کو ہو گیا کہ نہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے جو کاتبین وحی تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ عرض اخیرہ کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن کریم رمضان مبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، دور کرتے تھے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس مرتبہ 2 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا، 2 مرتبہ سنایا، اور اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وہاں شاہد وہاں کھڑے تھے، یعنی وہاں موجود تھے، اس لیے ان کو عرض اخیرہ کے صحابی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی تو تھے ہی، عرض اخیرہ کے آخری دور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ان کے مشاہد ان کے دیکھنے والے تھے، ان کو بلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ زید تم ایک نوجوان عقل مند شخص ہو اور تمہارے پر کسی قسم کے کوئی تہمات اور بہتان نہیں ہے، تم قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کرو۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ مجھے پہاڑ کو ادھر سے ادھر کرنے کا حکم دیتے میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم مجھے دیے گئے بہت بھاری کام تھا میرے لیے۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا میں کیسے کر سکتا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عمر نے مجھے یہی درخواست کی تھی، میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا، وہ حضرت عمر مجھے بار بار اس طرح کرتے رہے، اللہ نے میرے سینے کو سر صدر کر دیا اور مجھے اس بات کی اطمینان ہو گیا کہ یہ کام کو کرنا چاہیے۔ میں بھی آپ کو یہی کہتا ہوں، بار بار اصرار کرتے رہے کہ آپ اس کام کو کریے، قرآن کو جمع کریے، اور اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے، اس میں بہتری ہے، اس میں بہتری ہے، یہ الفاظ کہیں۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا سینہ بھی اللہ نے کھول دیا، مجھے بھی شرع صدر ہو گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تو تھے ہی،
اس کے ساتھ قرآن کریم جو الگ الگ قراتوں میں پڑھا جاتا ہے، جس کو سبا قرات، عشرہ قرات کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی ہم سنیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے مجھے بھی یہ توفیق بخشی ہے کہ اپنے استادوں سے اس کو الگ الگ روایتوں میں پڑھا، اس کو انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ تو اس کے بھی قاری تھے، اس کے بھی ماہر تھے، لیکن انہوں نے اتنا اہتمام کیا۔ اہتمام کیسا کیا کہ سارے جن کے پاس قرآن کریم کے نسخے تھے، جتنا بھی جن کے پاس لکھا ہوا تھا، اعلان کروا دیا کہ جس کے پاس بھی جو قرآن کریم ہو وہ میرے پاس لے کر آئے۔ وہ چاہتے تو اپنی یادداشت کے مطابق اور اپنے حفظ کے مطابق لکھوا دیتے، لیکن نہیں، بہت اپنے ساتھ دوسرے صحابہ کو ملا کر انہوں نے قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کیا، ان کے پاس جا کر، ان کے پاس جا کر، ان کے پاس جا کر ایک آیت قرآن کریم کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ یہ آخری آیت ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملی۔ اس کے بعد انہوں نے پورے قرآن کریم کو جمع کیا، اور جمع کرنے میں اہتمام کیا کہ جس شخص کے اعلان کروا دیا کہ جس شخص کے پاس بھی جو قرآن کریم ہو وہ اپنے ساتھ اتنا حصہ لے کر آوے، اور ساتھ میں دو گواہ بھی اپنے ساتھ لے کر آوے کہ میں نے اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان دو گواہوں کی موجودگی میں سنا اور میں نے لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا۔ اتنا اہتمام کیا۔ اتنے اہتمام کے بعد پھر انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا، جمع کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دیا، یہ قرآن کریم۔ اس وقت اس میں نقطے اور کچھ لگے ہوئے نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ قرآن کریم اپنے پاس رکھ دیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ ختم ہوا۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بنائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا۔ تو اس وقت قرآن کریم کے اوپر کوئی عمل، کوئی کام نہیں ہوا، جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جمع کیا تھا ویسا ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ قرآن کریم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ رہا اور بہت اسلام دور دور تک پھیلا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ قرآن کریم ویسا کہ ویسا تھا۔ ان کی خلافت کا بھی زمانہ ختم ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو یہ قرآن کریم دے دیا کہ اب میرے بعد جو خلیفہ ہے ان کو یہ قرآن کریم دے دیں۔ ان کے بعد جب چوتھے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر بنائے گئے، ان کے زمانے میں بھی اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا اور الگ الگ قراتوں میں لوگوں کو پتہ چل چکا تھا، لوگوں کے پاس قرآن کریم کے نسخے موجود تھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ آرمیہ اور آذربائیجان یہ دو علاقے ہیں، وہاں آپس میں جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو اس میں بھی اپنے مسلمان صحابہ جو تھے وہ حافظ قرآن تھے اور الگ الگ قرات ان کو بھی پتہ تھی۔ تو جو عراق والے تھے جو قرآن کریم کی جو تلاوت کرتے تھے، جب شام والے ان کی تلاوت کو سنتے تھے، حالانکہ انہوں نے وہ تلاوت و قرات سنی نہیں تھی، اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا کہ مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین اس طرح بھی قرات آتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صاد کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم سین کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم، یہ الگ الگ قراتیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارا قرآن اس طرح نازل ہوا ہے۔ تو عراق والے جو قرات کرتے تھے وہ شام والے انکار کرتے کہ یہ قرآن اس طرح نہیں، شام والے جو عراق قرات کرتے تھے وہ عراق والے منع کرتے تھے۔ اس طرح آپس میں لڑائی ہونے لگی، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو کافر تک کہنے لگے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ حج کا موقع ہے، جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، ان کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اس طرح آپس میں لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ لوگ کہیں ایک دوسرے کو انکار نہ کر بیٹھے، قرآن کریم کی قرات کا اور قرآن کریم کا انکار نہ کر بیٹھے اور لوگ کافر ایک دوسرے کو کہنے لگ گئے ہیں، آپ کچھ کیجئے اس کے بارے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اس بات کا خدشہ اپنے اندر محسوس کیا تھا کہ یہاں مدینہ طیبہ میں بھی اس طرح کچھ لوگ ہیں کہ ایک کے پاس جنہوں نے قرات پڑھی ان کے شاگرد ہیں، دوسرے کے پاس جنہوں نے قرات پڑھی ان کے بھی شاگرد، ان کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، دونوں آپس میں ملتے ایک دوسرے کو سناتے، تو ان کی قرات کا انکار کرتا ہے، وہ ان کی قرات کا انکار کرتا ہے، مجھے بھی اس بات پہنچی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے واپس زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، آپ قرآن کریم کو جمع کیجیے، ابھی ترتیب جمع کیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکموں پر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ حضرت عمر دوسرے صحابہ کو بھی شامل کر دیا گیا اور ان کی موجودگی میں پورا قرآن کریم لکھوایا گیا بالترتیب۔
اب صورتوں کے بارے میں کہ بھائی صورتوں کی ترتیب، تو یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ صورت فنا ہے، یہ صورت یہاں لکھنا ہے، اس صورت کے بعد یہ صورت آئے گی، یہ آیت فنا صورت کی ہے، یہ آیت فنا صورت کی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبین صحابہ سے اسی طرح لکھواتے تھے۔ جو آیت نازل ہوتی اس کو فنا صورت کے ساتھ لکھو، جو آیت نازل ہوتی اس کو فنا صورت میں لکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صورتوں کی ترتیب تو ہو چکی تھی، لیکن وہ الگ الگ تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے بھی ترتیب لکھوایا، اور لکھوانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے 7 قرآن کریم تیار کیے گئے، 7 نسخے بنائے گئے۔ اس میں ایک نسخہ مکہ مکرمہ میں، دوسرا مدینہ منورہ میں، تیسرا شام، چوتھا عراق، پانچواں کوفہ، اور چھٹا یمن، اور 7واں بحرین۔ یہ 7 اسلامی ملکوں کے اندر یہ 7 اس قرآن کریم کے نسخے بھیجے گئے، اور ہر قرآن کریم کے نسخے کے ساتھ حافظ قرآن اور قاری قرآن ایک صحابی کو بھیجا گیا کہ اب جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی اور جو بھی قرآن کریم پڑھایا جائے گا اس قرآن نسخے کے مطابق پڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جس کے پاس جو بھی جس شکل میں لکھا ہوا تھا وہ سارا کا سارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکم سے اپنے پاس جمع کروا لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کو جلا دیا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں اس کو دفن کر دیا گیا، یعنی جو جس کے پاس تھا۔ ان 7 قرآن کریم کے نسخوں کے علاوہ سارے قرآن کریم اپنے پاس جمع کروا لیے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے پاس جمع کروا لیے۔ اور جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو قرآن کریم منگوایا تھا، عثمان حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے مطابق لکھا، پھر وہ واپس وہ نسخہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ نسخہ ملک مصر کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، کتابوں میں یہ بات لکھی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کا ایک نسخہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس رکھ دیا، جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اس کا نام مصحف عثمانی۔ یہ بھی ابھی میوزیم میں وہاں مکہ مکرمہ یا وہاں کتابوں میں بات لکھی وہاں موجود ہے۔ اس طرح جو بھی نسخے ہیں وہاں مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھے ہوئے۔ تو اس طرح قرآن کریم کو جمع کیا گیا، 7 نسخے اس طرح الگ الگ شہروں کے اندر الگ الگ جگہوں پر بھیج کر اس کے ساتھ ماہرین حافظ اور قاری کو بھیج کر یہ بات یہ حکم کروا دیا، اعلان کروا دیا کہ اب جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی اس کے مطابق کی جائے گی، اور جو بھی لکھا جائے گا اس کے مطابق لکھا جائے گا۔ اب وہ تو عرب لوگ تھے، عربی زبان تھی ان کی، ان کو تو اس طرح زبر زیر پیش کی نقطوں کی کوئی ضرورت تھی نہیں، وہ اپنی زبان کے اعتبار سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام پھیل کر عرب سے نکل کر عجم میں آیا تو اس میں گڑبڑی ہو گئی کہ جیسے کہ جیم، ہا اور خا تینوں کی شکل تو ایک ہے، لیکن نقطوں سے فرق پڑتا ہے کہ جیم کے پیٹ میں نقطہ ہو جاتا ہے تو جیم بن جاتا ہے، ہا نقطے سے خالی ہوتا ہے، خا کے اوپر اس کے سر پر نقطہ لگا دے تو خا بن جاتا ہے۔ تو عرب حضرت تو وہ تو عربی جانتے ان کو تو پتہ چل جاتا، لیکن جو عرب عجم لوگ تھے ان کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے وہ گڑبڑی کر ڈالتے تھے۔ تو نقطوں کی سب سے پہلے شروعات کس نے کی؟ تو قرن ثانی یعنی دوسرا زمانہ جس کو بولتے ہیں صحابہ کے بعد کا زمانہ ہے، تابعی کا زمانہ ہے۔ اس میں ایک اللہ والے ایک تابعی ابو الاسود دؤیلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کریم کے اندر نقطے لگانے شروع کیے زبر کی شکل میں۔ ابھی جو ہمارے سامنے زبر زیر پیش ہے تو زبر کے لیے ایک نقطہ اوپر لگا دیتے ہیں، زیر کے لیے ایک نقطہ نیچے لگا دیتے ہیں، اور پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ لگا دیتے ہیں۔ یہ شکل تھی۔ اس طرح قرآن کریم کے اندر نقطے لگائے گئے۔ آیت کے بعد جہاں آیت ختم ہوتی ہے تو اس میں 3 نقطے لگا دیے جاتے ہیں۔ ابھی تو گول دائرہ بنا ہے، اس وقت 3 نقطے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے قرآن کریم کی ترتیب دی گئی۔ پھر آگے حجاج ابن یوسف کا زمانہ جب آتا ہے، ان کے زمانے کے اندر انہوں نے 2 اللہ والے 2 تابعی، ایک کا نام آتا ہے نصر ابن حیثم اور دوسرے کا نام آتا ہے یحییٰ ابن معمر۔ ان دونوں کو انہوں نے حکمہ کیا، یہ بھی بڑے قاری تھے، بڑے حافظ تھے، کہ آپ قرآن کریم کے اندر نقطوں کو صحیح کیجیے، ان کو صحیح کیجیے، زبر زیر کو حرکات کو صحیح کیجیے۔
تو پھر انہوں نے نقطوں کو لمبا کر کے زبر کی شکل دے دی، نقطے کو نیچے کرما زیر کی شکل دے دی، پیش کی شکل دے دی، اور پھر گول دائرہ آیت ختم ہوتے اس پر 3 نقطوں کی جگہ گول دائرے بنا دیے۔ اس طرح قرآن کریم کے اندر نقطے زبر زیر پیش لگا دیے گئے۔ اور پھر اس وقت تو پریس چھاپنے کی مشینیں نہیں ہوتی تھی، پھر بعد میں 1113 ہجری کے اندر 1113 ہجری کے اندر مصر یا کسی علاقے کے اندر جب وہاں کوئی مشین بنی اس طرح، تو وہاں پھر قرآن کریم کے نسخے چھاپنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور زمانے کو ترقی دی تو ہمارے سامنے قرآن کریم کے نسخے جمع ہوتے رہے، چھپتے رہے اور ہمارے سامنے آتے رہے۔ یہ قرآن کریم کے جمع ہونے کے متعلق کچھ تفسیرات تھی، آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ قبول فرمائے جو کچھ باتیں کہی۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم سنیں گے کہ قرآن کریم کو جو الگ الگ قراتوں میں نازل کیا گیا، ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اہدنا الصراط اہدنا الصراط اہدنا الصراط صراط الذین انعمت علیہم، یہ الگ الگ قراتیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس۔ تو انشاءاللہ اس کے متعلق سنیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ 7 احرف، 7 الگ الگ قراتیں، اور ثلاثہ اس کے ساتھ دوسری 3 ملائیں، یعنی 10 الگ الگ قراتوں کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ مجلس میں سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت اثنیت علی نفسی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، رات کے اندھیرے میں کیے ہو، دین کے اجالے میں کیے ہو، نہ جان کر کیے ہو انجانے میں کیے ہو، یا سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو بڑا رحیم ہے نا، اللہ مولا تو بڑا کریم ہے، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ ہماری خطاؤں کو، لفظوں کو معاف فرما۔ اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ایمان کی چاشنی نصیب فرما، ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما کہ ہمارے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے، ترقی ہوتی رہے۔ ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما کہ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آتی رہے، ہمارا ایمان گھٹتا چلا جائے۔ ایسے اعمال سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ نیکیوں کی رغبت عطا فرما، نیکیوں کا شوق عطا فرما، برائیوں سے نفرت اور دوری عطا فرما۔ ہمارے اولادوں کو نیک صالح بنا، اللہ اچھے اخلاق سے نواز کر برے اخلاق سے پوری حفاظت فرما۔ ایمان کامل نصیب فرما، عقائد حق کا، اعمال صالحہ سے نواز کر برے اعمال سے، برے کردار سے، برے گفتار سے، بری صحبتوں سے، برے اثرات سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، نبی گھروں کو گھر عطا فرما، نبی روزگاروں کو حلال و پاکیزہ روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی اپنے خزانہ غیر سے تو مدد فرما۔ اللہ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے قرضوں کی وجہ سے یا اللہ پریشانی میں ہیں، یا اللہ بالکل مایوس اور نا امید ہو چکے ہیں۔ اللہ تیرے خزانے تو بھرپور ہے، تو اپنے خزانے سے ان کی مدد فرما، ان کے قرضوں کو پورا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری نمازوں کو قبول فرما، روزوں تلاوتوں کو قبول فرما، ذکر و اذکار کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے سننے سنانے کو، اللہ سمجھے سمجھانے کو قبول فرما۔ تیری توفیق سے یہ سننا سنانا یہ مجلس ہو رہی ہے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ ریاکاری سے، شہرت سے، دکھلاوے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، اخلاص عطا فرما، اللہ للہیت عطا فرما۔ اللہ جو بھی کام کرے تیری رضامندی کے خاطر کرے، ایسے فیصلے فرما۔ ہماری نیتوں کو بار بار ہم پر توڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے دین کا ایک شعبہ تبلیغ، دعوت و تبلیغ، آج اس کے اوپر اللہ انگلیاں اتر رہی ہے، الزامات لگایا جائے، ان پر بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تو حفاظت فرما، کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اور ہم کو اس میں خوب حصہ لے کر اس میں کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، نور کے لیے، دیر کے لیے قبول فرما۔ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی تیرے دین کا کام جس شکل و صورت میں ہو رہا ہے، تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، اللہ اس کو قبول فرما۔ کام کرنے والوں کو قبول فرما، اللہ ان کی مدد فرما، قدم قدم پر رہبری فرما۔ حسین کے حسد سے، فتنہ کے فتنوں سے، شریروں کی شرارتوں سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ
یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.